أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل علی محمد و آل محمد. سامعین عزیز مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار عالم ماہ ذی الحجہ ہم اور آپ سب کے لیے مبارک قرار دے. اس ماہ مقدس، اس ماہ عظیم میں ہمیں اور آپ تمام سننے والے دیکھنے والے مومنین مومنات کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالح انجام دینے اور قرب الہی حاصل کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. سامعین عزیز، یہ ماہ مبارک ماہ ذی الحجہ، اس کے چند ایک اعمال ہیں جو ہم نے اس ویڈیو میں بیان کرنے ہیں، اور سب مومنین سننے والوں سے عرض ہے کہ لائک، شیئر اور سبسکرائب فرما دیا کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ مومنین تک پہنچتی رہیں گی اور یہ سلسلہ تبلیغ اور نشر و اشاعت بڑھتا رہے گا. جزاک اللہ. سامعین عزیز، یہ مبارک مہینہ جب یہ اس کا چاند نظر آتا ہے تو روایت میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین خاص عبادت الہی کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور قرآن پاک میں اس مبارک مہینے کے 10 دنوں کو ایام معلومات کہا گیا ہے، اور یہ بڑی شرف اور فضیلت اور برکت والے ایام ہیں. خصوصاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمان ہے کہ کسی بھی دن کی نیکی اور عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نیکی اور عبادت سے محبوب تر نہیں جو ان 10 دنوں میں کی جائے. یعنی ان 10 دنوں میں جو بھی آپ اعمال انجام دیں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب تر ہوگی، وہ نیکی محبوب تر ہوں گے وہ اعمال. تو ان 10 دنوں میں سے چند ایک اعمال ہیں. پہلا یہ ہے کہ پہلے 9 دن انسان روزہ رکھے، اور روایت میں ملتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو کنیز اس ماہ مبارک کے ان 9 روزوں کو رکھے گا، ایسا ہے گویا اس نے ساری زندگی روزے رکھے. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے 10 دنوں میں نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھے. نیت یہ کرے گا کہ 2 رکعت نماز ماہ ذی الحجہ کے پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر. اور اس کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کو 1 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد اس آیے مبارکہ کو وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً آخر تک جو ہے، اگر کسی مومن کو مومنہ کو یاد نہیں ہے تو اس کو پیپر پر ورق پر لے کر یا قرآن مبارک کی اس آیے مبارک کو دیکھ کر بھی وہ پڑھ سکتا ہے. پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کو 1 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد اس آیے مبارکہ کو بھی 1 مرتبہ پڑھے. اس کا اجر اور ثواب یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو کنیز اس طرح اس نماز کو نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے حجاج کعبہ کے ثواب میں شریک فرمائے گا. یعنی جو ثواب حج بیت اللہ کرنے والے حجاج کرام کو ملے گا وہی ثواب خداوند عالم اسے بھی عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد اس مہینے میں یہ ہے کہ 10 دن جو ہیں اس کے ہر روز تحلیلات پڑھے. یعنی جو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے تحلیلات وارد ہوئی ہیں ان کو وہ پڑھے، اور ان کا ثواب بہت زیادہ روایت میں ذکر کیا گیا ہے. اور ان کو کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ روزانہ ان تحلیلات امیر المومنین علیہ السلام کو دن میں 10 مرتبہ پڑھے، جن کا بے حد اجر اور ثواب ہے. یہ ڈسکرپشن میں مل جائے گی، اور تھوڑا سا پڑھ دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ عدد اللیال والدہور، لا الہ الا اللہ عدد امواج البحور، یہ آخر تک جو ہے ان تحلیلات کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے.